اس نے بیڈ سوشل میڈیا پہ رکھا ہوا ہے. ایک نئی نسلوں کے لیے ہم ایسا گڑھا کھودنے جا رہے ہیں. بے حیائی سے برمار ویڈیوز پڑی ہیں. ایک عورت کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا ہے صرف اور صرف بالی ووڈ سے انسپائر. یہی پڑھے لکھے رائٹر, پڑھے لکھے اینکرز پراؤڈلی طریقے سے بتایا کہ ہی از مائی بوائے فرینڈ. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو آور چینل آن پوائنٹ 333. آج میں جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں پوری قوم اس کی لپیٹ میں ہے. چاہے وہ بوڑھا ہو, جوان ہو, عورت ہو, بچی ہو, ایون کہ آنے والی نسلیں اس کا شکار ہے. آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایسا گڑھا کھودنے جا رہے ہیں کہ جہاں سے ان کا نکلنا بہت مشکل ہوگا. ان کی شناخت تک ختم کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. اور اس میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ پاکستانی پڑھے لکھے جو خود کو تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ انہوں نے ماسٹر کیا ہے, پی ایچ ڈی کی ہے. سب سے بڑا رول ان پڑھے لکھے لوگوں کا ہے. میں بات کر رہا ہوں پاکستانی کلچر کی, جس کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے اور مغربی کلچر کی طرف پوری قوم کا رجحان ہے. ہر بندہ یورپین بننا چاہتا ہے, امریکن بننا چاہتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے کلچر سے صرف اور صرف برائیاں لینا شروع کر دی ہے. آج اگر ہم اپنے میڈیا کو دیکھ لیں تو میڈیا چینل کو صرف اور صرف ٹی آر پی سے غرض ہے, ویوز آنے چاہیے. بہت سارے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جن کی بے حیائی سے برمار ویڈیوز پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ, جس نے صرف اور صرف برائی پھیلانے کا کام کیا. کوئی کسی بندے کی اصلاح نہیں ہوئی اس چیز سے, لیکن ان لوگوں کو ان ٹی وی چینلز پہ بٹھا کر ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا. تو وہ اپنی ٹی آر پی, اپنے ویوز کے چکر میں اس نئی جنریشن کو کیا دینا چاہ رہے ہیں. پاکستانی پڑھا لکھا اینکر بھی اس چیز پہ مجبور ہے کہ اس نے ایک عورت کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا ہے. سر پہ دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے اس کے, خوبصورت ہو, اٹریکٹیو ہو. تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ عورت نہیں ہوگی تو اس کا شو ہٹ نہیں ہوگا. تو فیمیل کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ایز اے مارکیٹنگ ٹول یوز کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو بہت سارے پاکستانی ہٹ شوز تھے, جس میں طارق عزیز شو تھا, جس میں اسلامی باتیں ہوتی تھیں, انٹرٹینمنٹ تھا, ایون کہ نالج بیس انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. لیکن آج کا پڑھا لکھا انسان صرف اور صرف ویوز اور ٹی آر پی اور اپنی نوکری اور پیسہ اور شہرت, وہ بھی اس چیز کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. ہر انسان کی زندگی میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو رائٹرز ہیں, جو ڈرامے لکھتے ہیں, فلمیں لکھتے ہیں, انہوں نے بھی برائی پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. حالانکہ ڈرامے اور فلمیں انسان کے لیے لرننگ لیسن ہوتے تھے, لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم صرف اور صرف بالی ووڈ سے انسپائر ہو کر, ہالی ووڈ سے انسپائر ہو کر ہم نے وہ مرچ مسالہ ضرور ڈالنا ہے. ہزاروں خبریں ایسی پڑی ہیں جس میں دکھایا گیا کہ ایک بندی, اس کے دوسرے بندے سے افیئر تھے, وہ پکڑے گئے, قتل و غارت ہوئی, اس نے پچھلا اپنا ہسبینڈ تک قتل کروا دیا. اور پھر یہی پڑھی لکھی سوسائٹی, پڑھے لکھے لوگ, یہی پڑھے لکھے رائٹر, پڑھے لکھے اینکرز انہی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. انہی چینلز پہ بیٹھ کر کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ تو بہت برا ہو گیا. او اللہ کے بندو, یہ تم لوگوں کا کیا دھرا ہے. تم لوگوں نے دکھایا یہ ہے سوسائٹی کو, تم لوگوں نے پاکستانی کلچر کو اس طرح کا مائنڈ سیٹ دے دیا ہے. وہ جیسا دیکھیں گے ویسا بننے کی کوشش کریں گے, اور پھر بڑی بڑی چیئرز پہ بیٹھ کر بڑی ہمت سے بڑے بڑے اچھے دعوے کر رہے ہوں گے, بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں غلط ہو گیا. تو بھائی تم لوگ تو اس میں سب سے بڑا حصہ تو آپ لوگوں کا ہے. آج کل کی پڑھی لکھی عورت کو دیکھ لیں, اگر اس سے پوچھے نا کہ بھائی یہ اسٹرینجر آپ کے ساتھ کون ہے, تو وہ بڑے پراؤڈلی طریقے سے بتایا کہ ہی از مائی بوائے فرینڈ. لیکن اگر سادہ لفظوں میں اس سے کہا جائے نا کہ بھائی تم اس کی رکھیل ہو, تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی. اسی طرح ہی نوجوان کی حالت ہے. وہ بڑے فخر سے, بڑے ہمت سے اور کہے گا کہ میں بہت بڑا کوئی انسان ہوں, میرے پاس تو کوئی 2-4 لڑکیاں ہیں,
मेरे तो अफेयर्स हैं, मेरी तो 4 गर्लफ्रेंड हैं। लेकिन भाई बात सुनो, ये अगर तुम्हारा किसी के बहन के साथ अफेयर है ना, तो तुम्हारी बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड होगा। एक वक्त था कि एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के घर की छत पर जाना चाहता था तो उसे परमिशन लेना पड़ती थी। वो कहता था कि मैंने आपके घर की छत पर आना है, मेरे बच्चे की बॉल आई है तो वो मुझे उठानी है, तो प्लीज आप पर्दा कर लें। लेकिन आज का पाकिस्तानी, आज का पढ़ा लिखा पाकिस्तानी, उसने अपनी सिस्टर का, उसने अपनी माँ का, उसने बेड सोशल मीडिया पे रखा हुआ है। एक वीडियो बनाएंगे, फिर उसको बड़े जोशो खरोश से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद वो वायरल होगी। और अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई ये क्या चीज है, ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो, वो कहते हैं भाई आपको तो समझ ही नहीं है, आप ब्रॉड माइंडेड है ही नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप जाहिल नहीं, आप तो जाहिल हैं। आजकल का दौर तो बहुत तेज है, आपको तो समझ ही नहीं है। तो ये हालत होगी हमारी। अब आखिरी बात ये है कि ये सारी चीजों में हम लोग कहां खड़े हैं, एज ए कॉम हम लोग कहां खड़े हैं। जितना टिकटॉकर्स का, एंकर्स का, इतना ही अवाम का। इवन कि मैं समझता हूं कि अवाम का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आप लोग ये देखते हैं, आप लोगों को दिखाया वही जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। देखता हूं ना कि अगर आप लोग ना देखें तो मैं देखता हूं कौन दूसरे दिन ये ऐसी वीडियो बनाएगा। तो काइंडली खुदारा बचें इस चीज से, वापस आए पाकिस्तानी कल्चर की तरफ जिसमें माओ बहनों बुजुर्गों की इज्जतें होती थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर लेकर आए, क्योंकि ये रास्ता हमारा नहीं है। और मेरी वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें इतना फ्री हैंड ना कर दें कि बाद में पछताना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।